ہر سال کی طرح اس بار بھی ہم نے کربوہ شریف ہنگو میں منعقد اجتماع میں شرکت کرنے کا ارادہ کیا۔ 3 دن اجتماع کے آخری دن کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہم کچھ دوست اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں موٹر سائیکل کی خرابی کی وجہ سے ہم اپنے دوستوں سے پیچھے رہ گئے اور ہمارے دوست آگے نکل گئے۔ سفر کرتے کرتے ہم ٹیری بازار کے مضافات میں پہنچ گئے، مگر اسی دوران بارش اور تیز ہوا کے جھونکوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے ساز و سامان سمیت پانی میں بھیگ گئے۔ اسی دوران ہم نماز کے لیے اپنے سفر کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد پھر سے مطلوبہ منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو راستہ پچھلے سال ہمارے لیے اسی وجہ سے باعث اذیت بنا تھا کہ یہ حد درجہ گرد اڑتی تھی، اس بار ہمیں اگر ایک طرف یہ خوشی تھی کہ گرد نہیں اڑ رہی تھی، تو دوسری طرف بارش کی وجہ سے راستے میں موجود کیچڑ نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ ہم گرتے پڑتے اس کیچڑ سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہمارا گزر ایک خوبصورت جنگل میں سے ہوا جہاں ہر طرف سکون کا سماں تھا۔ بارانی پانی کا گزر بھی یہاں سے ہو رہا تھا اور ہم نے یہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آرام کرنے کے بعد ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور آخر کار ہم مغرب کے وقت منزل پر پہنچے، مگر وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ لوگ اجتماع گاہ سے واپس ہو رہے تھے کیونکہ بارش نے پنڈال کو مکمل طور پر خراب کر دیا تھا اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ ہم نے نماز ادا کی اور تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتے رہے۔ اس دوران بارش تھوڑی دیر کے لیے تھم گئی تھی۔ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور کھانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگے، چونکہ یہاں لوگوں کو مفت چائے اور کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، مگر ابھی بارش کی وجہ سے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ مگر خوش قسمتی سے ہمیں ایک چائے خانہ مل گیا جہاں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ اب رات گزارنے کا معاملہ تھا کہ رات کہاں گزاری جائے۔ ایک دوست نے اطلاع دی کہ رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے، اور یوں ہم نے بارش میں ہی اپنے ٹھکانے کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے۔ 2 گھنٹے چائے خانے میں انتظار کرنے کے بعد ہم چل پڑے۔ اس دوران بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ رات کو اندھیرے میں ہم نے دیکھا کہ علاقے کے لوگوں نے اپنے بیٹھک اور حجر اجتماع کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے لیے کھول دیے تھے۔ یہ قربانی کی ایک عظیم مثال تھی۔ ہمیں بھی ایک ایسی بیٹھک میں جگہ مل گئی۔ ہمارے لیے انہوں نے سونے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام کر رکھا تھا۔ اس دوران مجھے انصار مدینہ کی قربانیاں یاد آئی۔ اس دوران اس بیٹھک کے مالک باخر بارش میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بارش میں بھیگ رہا ہو، اور مسلسل فون پر بھی لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ محفوظ جگہ پر آ جائیں۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، بدلہ بالکل صاف تھا۔ دعا یا بیان ہم نے سنا، دعا ہو گئی۔ دعا میں اپنے قوم و ملک کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کی دعا کی۔ ایسی محفلوں میں بیٹھ کے بندہ اپنے رب کی بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے صرف اس اجتماع میں شرکت کے لیے اتنی تکلیف اٹھا کے آتا ہے۔ واپسی کا سفر ہم نے صاف ستھرے راستے پر کیا۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور خواہش ہے کہ ان تمام ویڈیوز کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ اس طرح ایک اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے۔ سفر کا تکلیف بیان کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ لوگ شرکت کرنا ترک کر دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ اس بابرکت اجتماع میں شرکت کو یقینی بنائیں اور تمام تکلیف اور مصائب کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع حاصل کریں۔ شکریہ۔